نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پچھلے لیکچر میں باب تفاعل ہم پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم نے باب تفاعل کا پھر ماضی مضارع ہم نے یاد کر لیا تھا، اور ہم نے پھر اس کے مصدر سے اردو میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں وہ ہم نے لکھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ماضی کی گردان لکھی، مضارع کی گردان لکھی، فعل امر بنانا سیکھا باب تفاعل میں، اور فعل نہیں ہم نے بنانا سیکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کا اس باب سے جو مجہول آتے ہیں پیسو وائس کیسے بنائے جاتے ہیں ماضی اور مضارع کے، اس کا طریقہ پھر ہم نے سیکھ لیا تھا۔ چونکہ وہ لیکچر لمبا ہو گیا تھا تو پھر ہم نے کہا کہ اس کی جو قرآنی مثالیں ہیں تھوڑی بہت 2 3 4 5 جتنی بھی ہے، جتنی ہم کور کر سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اس لیکچر میں آج ہم باب تفاعل جو ہے اس کی قرآن سے کچھ مثالیں دے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو پہلے میں نے لائن لکھی ہے یہ حدیث ہے، اور اس میں ایک مادہ ہے عین لام میم، ٹھیک ہے۔ مجھے جو 2 افعال اس حدیث میں نظر آ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو پہلا فعل ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں علمہ، ٹھیک ہے، تو باب تفعیل ذہن میں رکھے، علمہ یعلم، تو ماضی کا صیغہ ادھر بھی استعمال ہوا ہے اور ماضی کا صیغہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ہم نے کہا اس باب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں باب تفعیل والی خصوصیات تو ہے ہی، بتدریج اہتمام کے ساتھ ہم نے جو اس کی خصوصیات پڑھی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس باب کی اپنی جو خصوصیت تھی کہ تکلف کے ساتھ، تکلیف برداشت کر کے وہ جو فعل ہے، وہ جو کام ہے، وہ کرنے والا خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عالمہ کا جو عمل ہے، یہ جو فنکشن ہے، یہ جو کام ہے عین لام اور میم مادے کو سیکھنے کا یا سکھانے کا، یہ جو عمل ہے یہ وہ بندہ خود کر رہا ہے، اور مشقت اٹھا کے کر رہا ہے، کوئی تکلیف اٹھا کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایفرٹ کر کے وہ کر رہا ہے۔ تو خیرکم، خیرو بہتر ہے، کم تم میں سے بہترین وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خیرو یہ ہے اسم التفضیل، جس کو سپرلیٹیو ڈگری ہے انگلش کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بہترین تم میں سے کون ہے؟ من، وہ کون ہے؟ تعلم، جس نے خود سیکھا، ٹھیک ہے، خود سیکھا کیسے؟ وہی خصوصیات ذہن میں رکھ کے، بتدریج اہتمام کے ساتھ، تکلیف اٹھا کے، ایفرٹ کر کے خود سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے خود سیکھا۔ کیا سیکھا؟ یہ ایک فعل ہے اور اس کے اندر وہ فاعل جو ہے نا وہ موجود ہے ہوا کی شکل میں۔ تو خیرکم من تعلم القرآن، یہ اس کا مفعول آ گیا، وعلمہ، اب چونکہ یہ باب تفعیل ہے، لازم کو متعدی بناتا ہے، تو علمہ سکھانا کا عمل، یہ ہے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا، اور علمہ کا مطلب ہے سکھانا۔ تو یہ آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں یا آپ خود سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے۔ تو یہ جو باب تفاعل ہے وہ لازم ہے، اور باب تفعیل وہ پھر متعدی۔ تو بہترین انسان تم سب میں سے وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو وعلمہ، اور اس قرآن کو سکھایا۔ اچھا، دوسری جو آیت ہے یا جو مثال ہے، ایگزامپل، وہ ایک مادہ ہے فا، کاف اور را، فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یتفکرون، اب یہ دیکھیں یتفکرو، تو یہ ہو جائے گا تفکرہ،
تفکر یتفکر، تفکر یتفکر، ٹھیک ہے، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، تو یتفکر، یتفکران، یتفکرون، جمع کا صیغہ غائب کا اور مذکر کا، و حرف عطف ہے، پیچھے سے کوئی بات ہو رہی تھی اس آیت الفاظ سے پہلے، تو یہ اس کو عطف کر رہا ہے، ملاتا ہے، جس طرح ہم اردو میں اور استعمال کرتے ہیں لفظ وَيَتَفَكَّرُونَ، اس کے اندر فاعل آپ کا ہم جو ہے نا موجود ہے، ہم، تو وہ سب فکر کرتے ہیں، کس میں فکر کرتے ہیں؟ فی خلق السماوات، اگر آپ دیکھیں تو یہ خلق السماوات، یہ خلق، خلق یخلق خلقا مصدر آ گیا، تو یہ اسم ہے، سماوات بھی اسم ہے، تو یہ آپ کو مرکب اضافی کی صورت میں یہ دو الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو یہ جو دو الفاظ ہے یہ مرکب جاری کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کہ اس میں یہ فی جو ہے نا یہ جار ہے، یہ خلق، ہم نے کہا جار کے بعد ہمیشہ زیر آئے گی، تو خلقی آ گیا، ٹھیک ہے، تو فی خلق، خلق میں، تخلیق میں، پھر یہ دونوں ہو گئے مرکب اضافی، خلق السماواتی، تو ہم نے کہا یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، تو خلق السماوات آسمان کے تخلیق میں اور زمین کے تخلیق میں، تو یہ بھی اسی فی کی وجہ سے حرف جر میں چلا گیا، مجرور ہو گیا، تو وہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور مادہ ہے دال، با اور را، اب اگر آپ اس کو ڈالیں نا، تدبرا یتدبرو تدبرن، تدبر کرنا، ٹھیک ہے، تو افلا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ حمزہ استفہام مل گیا، کیا، فا اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا کیا، تو کیا، لا کا مطلب ہے نہیں، یا اس وقت یہ جو لا ہے یہ لا نفی ہے، ٹھیک ہے، لا نفی، لا نفی اور لا نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ لا نہیں کیا کرتا ہے، وہ فعل کو مجزوم کرتا ہے، مجزوم کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ واحد کے صیغے ہے تو آخری حرف کے اوپر جزم دیں گے، اور اگر وہ تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں تو نون اعرابی کو گرا دیں گے، لیکن یہ لا ہم نے جو لا نفی بتایا تھا کہ یہ اس فعل کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہ غیر عامل ہوتا ہے، تو یہ آپ کو یتدبرون، یہ اگر یتدبرو ہوتا تو پھر یہ والا جو لا ہے یہ لا نہیں ہوتا، اور اس کے پھر ترجمہ ہوتا ہے کہ لا یتدبرو، تم تدبر نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ مجزوم نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس لا نے اس کو نہیں چھیڑا، جب نہیں چھیڑا تو یہ اب یہ لائن نہیں رہا، یہ لائن نفی ہے، اور لائن نفی کا نارمل ترجمہ ہوگا افلا یتدبرون، تو کیا وہ سب، مضارع، تو کیا وہ سب تدبر نہیں کرتے، کس چیز میں؟ القرآن، قرآن میں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہے دبرا، تدبرا، تدبرا، تفعلا، ٹھیک ہے، یتدبرو، تو یتدبرو تو واحد کا صیغہ ہے، اور یہ جمع کا صیغہ آ گیا وہ سب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ آخری مادہ کاف لام میم، اور یہ بھی آپ کا، اب دیکھیں کہ یہ اس لا نے آیا اس
فعل کے اوپر کوئی اثر ڈالا یا نہیں؟ یہ اگر نون نہ ہوتا اور اسی طرح لکھا ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا، لائن نہیں ہوتا، لا یتکلم، وہ بات نہ کرے، وہ سب بات نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے اثر نہیں کیا تو یہ لائن نفی ہے، تو وہ کلام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لا یتکلمون، کلم یہ ہے تکلم، تکلم یتکلم، ٹھیک ہے، تکلم یتکلم، تو یتکلم یتکلمان یتکلمون، تو یہ آپ کا جمع کا صیغہ آ گیا غائب کا، تو وہ بات کلام نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا تھا مضارع کا ترجمہ اب آپ دو طرح کر سکتے ہیں، حال میں بھی اور فیوچر میں بھی، تو کنٹیکسٹ کو دیکھ کے پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے قیامت کی، ٹھیک ہے، قیامت کا سینیریو اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں کر سکیں گے یا نہیں کریں گے الا مگر من اذن، جس کو حکم دے دے، ٹھیک ہے، یا جس کے لیے حکم دیا جائے، لہو، اور کون اس کو وہ اذن دے گا؟ الرحمن، جس کو رحمان حکم دے، تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پر بات نہیں کر سکے گا، اور جو بات اگر کرے گا بھی اجازت ملنے کے بعد تو یہ نہیں ہے کہ بس شروع ہو جائے گا، ایک بندہ ڈیزرونگ بھی نہیں ہے وہ، اس میں یہ نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور ملائکہ جب صف در صف کھڑے ہوں گے، تو اگر اس سے پچھلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ پہلے وہ سینیریو ڈسکس ہوا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جبرائیل سمیت، وہ بات نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کو اللہ رحمان حکم دے۔ لیکن حکم دینے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈیزرونگ نہیں ہے اور فرشتے کہیں کہ نہیں جی اس کو جنت میں بھیج دو، نہیں، اللہ فرما رہے وقال ثوابا، وہ اگر اجازت ملنے کے بعد بھی اگر بات کریں گے تو وہ سیدھی سیدھی بات کریں گے، سچ سچ بات کریں گے۔ اچھا یہ ایک دو مثالیں میں نے اور دی ہے، اور یہ ہے مادہ نون زا اور لام، اس کو جب اس باب میں ڈالا تو یہ بن گیا تنزلا اور یتنزلو، ٹھیک ہے، تو یتنزلو پہلا صیغہ ہے، تو اس کو اگر آپ مضارع کا پہلا صیغہ یتنزلو، یتنزلان، یتنزلون، تتنزلو، ٹھیک ہے، تو وہ جو غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے وہ آیا تتنزلو۔ اچھا، تو تتنزلو اترتے ہیں ان کے اوپر، اب مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ ملائکۃ ہے، ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آخر میں گول تا آ جائے تو وہ نشانی ہوتی ہے مؤنث کی، تو ملائکہ اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے صیغہ بھی مؤنث کا لایا گیا ہے، اور یہ واحد غائب مؤنث، واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب کا صیغہ ہے۔ تو تتنزلو اترتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کون اترتے ہیں؟ اب یہ فعل ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے اندر ہیا چھپا ہوتا، لیکن ساتھ ہی جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک مرفوع اسم نظر آ گیا پیش کے ساتھ، تو اب یہ فاعل بن گیا اس فعل کا، تو فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، علیہم ان کے اوپر، تو فرشتے اترتے ہیں یا اترتے ہیں فرشتے ان کے اوپر۔ اچھا، یہی مادہ جب استعمال ہوا ہے تو یہاں ہے تنزل الملائکۃ، اب یہاں پر جب میں نے کہا تھا نا کہ دو تا اگر آ جائے تو قرآن میں دونوں اسلوب استعمال ہوئے ہوئے، کہیں پر وہ ایک تا
گرا دیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لازم نہیں ہے۔ تو یہ بھی وہی والا لفظ ہے تتنزلو تتنزلو، لیکن یہ یہاں پر اس کا یہ تا ڈراپ ہے۔ تو تنزل الملائکتو اگین ایک فعل ہے، اگر یہ والے نہ ہو تو اس کے اندر اپنا ہیا چھپا ہوا ہے، فاعل موجود ہے۔ آگے دیکھا تو مجھے یہاں پر جس طرح یہاں پر ایک مرفوع اسم نظر آ گیا تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل نظر آ گیا۔ تھوڑا سا میں آگے گیا تو مجھے ایک اور مرفوع اسم نظر آ گیا، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ تنزلو، اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون؟ ملائکتو والروح، ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اترتے ہیں فیہا، اس میں، اس رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہوئی ہے، تو وہ اس رات کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو اس رات میں جبریل امین اور ملائکہ اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اذن ہے، اور با حرف جار لگ کے تو نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، اذنی۔ تو بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کے حکم کی وجہ سے اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اترتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں باب تفاعل سے، اور مشکل کوئی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اگر باب کا نام یاد ہو اور اس کا ماضی مضارع یاد ہو تو گردان بنانا میرے خیال میں بائی ناؤ اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم فار یو، ٹھیک ہے۔ اتنی ہم نے پریکٹس کی اسٹارٹنگ فرام ثلاثی مجرد، اور یہ ہم چوتھے باب پہ آ گئے۔ اب باب ہمارے آلموسٹ ختم ہونے والے ہیں، صرف 4 رہ گئے۔ تو ابھی بھی اگر ہمیں گردان بنانا نہیں آئی یا گردان یاد ہمیں نہیں ہوئی تو پھر یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ جو شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، کہیں وہ غالب تو نہیں آ رہا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں۔ مسئلہ الحمدللہ کوئی نہیں ہوگا، الفاظ کے معانی آنا نہ آنا وہ ایک الگ چیز ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس الفاظ کی پہچان تو کر سکے نا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے چھوٹا سا کہا کہ یہ با ہے، با حرف جار ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا، فعل نہیں آئے گا، تو یہ ایک سیٹ رول ہے۔ تو حرف جار کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، وہ زیر میں ہوگا، تو وہ آپ کے ساتھ زیر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ربہم، اب رب اور ہم یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ رب مضاف ہے اور یہ ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح یہ فی ہا، یہ جار مجرور ہے، فی اور ہا، تو فی کے بعد جو بھی اسم آئے گا، کیونکہ ضمائر بھی تو اسماء ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو پیش کے ساتھ ایک اسم نظر آ گیا تو ہمیشہ یہ پیش کے ساتھ جو بھی آپ کو اسم نظر آ جائے تو وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو مجھے یہاں پر 2 نظر آ گئے تو فعل، وہ آپ کے فاعل بن گئے، اور تنزلو آپ کا فعل ہے۔ تو تنزلو تتنزلو یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کس باب سے ہو سکتا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہوگا یا مضارع کا صیغہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو دین آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر شوڈ بی اینی پرابلم ان انڈرسٹینڈنگ قرآن، اور مطلب کوشش کریں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی۔ تھوڑا سا ٹائم لازم بات ہے، ہم جب باقی کاموں میں اتنا ٹائم صرف کرتے ہیں تو ہم اس قرآن کو، ان لیکچروں کو گھنٹہ 1.5 بھی نہیں دے سکتے، اور ہم نہیں دے رہے، وہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے اپنے کاموں میں۔ کیونکہ یہ میں لیکچر ریپیٹ بار بار جب میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، یہ آلموسٹ میرا کوئی 57 کے قریب لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدھ لیکچر کے علاوہ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ پورا دیکھا ہے کتنا دیکھا ہے، لیکن جب میں اس کی ویوز دیکھتا ہوں تو کافی سارے ہیں۔ بقایا جب میں دیکھتا ہوں 20 25 30 ایٹ دی موسٹ 40، تو کیا مسلمانوں کی تعداد دنیا میں اتنی ہی ہے، یا بقایا سارے
افلاطون بن گئے، وہ علامہ بن گئے جن کو گرامر کی یا قرآن کی ان لیکچروں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مطلب اتنی تعداد نہیں ہے جن کو آتی ہے، جن کو قرآن خود وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مدرسوں میں کتنے بچے ہوں گے، تو شاید ان کو ضرورت نہ ہو. لیکن اگر آپ عام دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی 90% ایسے لوگ ہیں جن کو تلاوت ہی بڑی مشکل سے آتی ہے، تو what to talk of انڈرسٹینڈنگ دی گرامر اور قرآن کو خود سمجھنا. ہم لوگ ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے شیطان کے اس داؤ کو ناکام بنانا ہے، اور اس کے لیے پھر لازمی بات ہے کوئی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. بہرحال میری تو اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.